بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابن آدم، یہ دنیا جلد ہی تمہارا نام زندہ میں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دے گی۔ والدین، عزیز و قارب، بیوی، بچے چند روز سوگوار رہ کر بھول جائیں گے۔ آندھیاں اور طوفان تمہاری قبر کی بلندی مٹا کر ہموار کر دیں گے۔ نصف صدی بعد یہ باور کرنا مشکل ہوگا کہ تم کبھی دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں۔ بس آخرت کی تیاری کر، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہارٹ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا جو ترجمہ پچھلی دفعہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے، کیونکہ حرام کے لباس میں نقاب کا استعمال ممنوع ہے۔ تاہم اس حالت میں بھی محتاط خواتین غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھول دینا پسند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھی۔ ابو داؤد نمبر 3۔ غض بصر کے اس حکم سے مستثنی صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، مثلا کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔ اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب تو ضرور ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ مسلم، نسائی، احمد۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ احمد، ابو داؤد۔ مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا، یعنی ایسا کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی سے فقہا نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کی دوسری صورتیں بھی جائز ہیں، مثلا تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا وغیرہ۔ نمبر 4، غض بصر کے حکم کا منشا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے سطر کے حدود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے ہیں۔ مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے، دارقطنی بحیقی۔
اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصدن کھولنا حرام ہے۔ حضرت جرحد اسلمی جو اصحابہ صفہ میں سے ایک بزرگ تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، موطا۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے، چنانچہ حضور کا ارشاد ہے خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس اوقات کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ آیت نمبر 30 کی تفسیر یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔